جو نصیب سے تیری جنگ تھی وہ میری بھی تھی اور میں تو کامیاب نہ ہو سکا، تیرا کیا بنا؟ مجھ کو گلا ہے تیرا مقدر نہیں ہوا، میں اپنے آپ کو بھی میسر نہیں ہوا۔ کیا کرے گا میری بستی میں اجالا سورج، یہ جو مغرب سے نکل آیا ہے کالا سورج۔ ہلچل مچائی یاد نے سینے پہ دم کیا، اور اس کے بعد تم سے بچھڑنے کا غم کیا۔ کوئی رابر ستارہ ہے نہ کوئی آسماں سر پر، کہاں لے جائے گا مجھ کو میرا رستہ نہیں کھلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم آج کی بزم مشاعرہ کو سجانے والے تمام مہمانوں کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ہماری آج کی تقریب میں جتنے بھی مہمان شعراء شامل ہیں ان سب کے آپ نام دیکھ چکے ہیں، اس پہ پوسٹر پہ شیئر ہو چکے ہیں، آپ جانتے ہیں آج کے ہمارے مہمان کون ہیں۔ آج کی تقریب کی کرسی صدارت پر متمکن ہیں توقیر احمد شریفی صاحب۔ سر میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پہ آئیں اور اپنی نشست سنبھالیں۔ ہماری آج کی تقریب کے مہمانان خاص میں شامل ہیں یوسف شاہد صاحب اور محمود ناصر ملک صاحب۔ سر آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیے گا۔ خواتین و حضرات، شعر شاعر کی روح کی آواز ہوتی ہے، یہ اس کی سوچ، درد، خواب اور دنیا کو دیکھنے کے انداز کا عکس ہوتا ہے۔ شعر صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک مکمل احساس، خیال اور وجدان کی ترجمانی ہوتا ہے۔ شاعر اپنے احساسات، جذبات، خیال اور مشاہدات کو شعر کے ذریعے بیان کرے گا، معاشرتی مسائل کا ذکر کرے گا، ناانصافیوں کو ہائی لائٹ کرے گا، ظلم اور انسانی قدروں کو نمایاں کرے گا۔ شاعر کی پہچان اس کا کلام ہوتا ہے۔ ایک بہترین شعر شاعر کو امر کر دیتا ہے۔ شعر ہمارے لیے بھی ایک تھراپی کا کام کرتا ہے۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی روایت ہے کہ اچھے شعر اور اچھے شاعر کا اہتمام کرنے کے لیے تقریباً ہر ماہ مشاعرہ برپا کرتی ہے۔ ہم آج حاضر ہیں آپ کے من پسند شعراء کے ساتھ، آپ کے جو معروف نام آپ سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، ان کا کلام، ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو آج ہم نے یہ محفل سجائی کہ آپ ان سے مل سکتے ہیں، ان کا شعر کلام شاعر بزبان شاعر سن سکتے ہیں اور اس سے حظ اٹھا سکتے ہیں۔ تقدیم و تاخیر کے مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے سر ہم پرچی سسٹم پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک پرچی آئے گی، کیونکہ مجھے اپنی کم مائیگی کا پوری طرح سے اعتراف ہے اس معاملے میں، تو آپ وہ پرچی اٹھائیں گے، پھر جس کا نام آئے گا جس شاعر کا، وہ ہمارے یہاں اسٹیج پہ آئیں گے اور اپنے کلام سے سامعین کو، حاضرین کو محظوظ کریں گے۔ اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ ہمارے شعراء کرام بھی ہماری اس روایت کا احترام کریں گے اور کسی کو کوئی اعتراض اس پر نہیں ہوگا۔ میں آج کی محفل کی جو کرسی صدارت پر متمکن ہیں توقیر احمد شریفی صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ یہ شمع روشن کریں تاکہ ہم مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سر الیکٹرانک شمع ہے، اس کے نیچے بٹن ہے اس کا چلا۔ شمع روشن ہو گئی، باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ایک بات میں بتاتی چلوں کہ ہماری جو محفل مشاعرہ ہے یہ ینگ لٹریری سوسائٹی کے کولیبوریشن سے ہم لوگوں نے آج کی محفل برپا کی ہے، اور اس کے روح رواں جنید خان صاحب ہیں۔ میں جنید صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور وہ اپنے کلام سے آج کے مشاعرے کا آغاز کریں، اور اپنی انجمن، اپنی تنظیم کے بارے میں، ان کے 10 سال مکمل ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں وہ کچھ آپ کو اپنے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کی تالیوں میں جنید خان صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی جناب صدر، آپ کی اجازت سے بس آڈینس سے یہی معذرت کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ کچھ کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے 2-3 جو ہیں دوست وہ کہیں قریب آ چکے ہوئے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے،
تو اللہ کرے گا کہ انہیں یہ ادارہ مل بھی جائے گا، تو کوئی نہ کوئی گلی انہیں یہاں پر ضرور لے آئے گی۔ تو میں چند شعر جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جی۔ ہاں جی، ایک غزل کے 2 شعر ہیں کہ شام سمے سے تیری باتیں سوچی ہیں، شام سمے سے تیری باتیں سوچی ہیں، اور دن سے تیری باتیں کی ہیں سارا دن۔ شام سمے سے تیری باتیں سوچی ہیں، دن سے تیری باتیں کی ہیں سارا دن، اور صبح سویرے ماں کے پیروں کو چوما، صبح سویرے ماں کے پیروں کو چوما، لاکھ دعائیں سب سے لی ہیں سارا دن۔ صبح سویرے ماں کے پیروں کو چوما، اور لاکھ دعائیں سب سے لی ہیں سارا دن۔ اور ایک شعر دیکھیے گا۔ اچھا جناب صدر، آپ کی اجازت سے میں ایک بات صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لاسٹ ویک میں جو ہمارا مشاعرہ ہوا نا، تو میں نے سب آڈینس سے یہ ریکویسٹ کی کہ ایک تو ہوتی ہے نا تقریر سننا، تو اس میں تو آپ منہمک ہو کے سنتے ہیں، نہ سنیں تو وہ جو بھی اسکالر ہے یا ٹیچر ہے وہ ناراض ہوتا ہے کہ یار آپ مجھے کیوں نہیں سن رہے۔ اچھا ایک مشاعرہ ہوتا ہے مشاعرہ جو ہوتا ہے نا، مشاعرے کا رنگ جو ہے وہ آڈینس سے بنتا ہے۔ اچھا یہ میں نے لاسٹ ٹائم درمیان میں بتائی، تو جو پہلے 4 شاعر تھے وہ مجھ سے لڑے وہ کہتے ساڈے نال دشمنی ہے تانوں۔ تو آپ جتنے جو چلیں سینئرز ہیں ان کا تو واہ واہ کہہ دینا 1-2 بار بھی کافی ہے، لیکن جو میرے کو میری طرح ینگ ہیں دوست زیغم صاحب اور پیچھے بیٹھے ہیں، تو یہ مشاعرے کا ماحول بناتے ہیں۔ کوئی مصرع پڑھیں تو مصرع اٹھاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کر کے دکھائیں ذرا، واہ 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 واہ، دیکھیں کیسا ماحول بن گیا مشاعرے۔ ٹھیک، تو صبح سویرے ماں کے پیروں کو چوما، لاکھ دعائیں سب سے لی ہیں سارا دن۔ اور ایک شعر دیکھیے گا کہ جی دن بھر کام کیے اور شام میں آیا گھر، دن بھر منشا صاحب دن بھر کام کیے اور شام میں آیا گھر، خود سے مل کر پھر ہوں کتنا تازہ دم، خود سے مل کر پھر ہوں کتنا تازہ دم۔ اور جی بس 2-3 شعر ہو گئے، اور ایک غزل کے 2-3 شعر اور سناؤں گا، کیونکہ ٹوٹل جناب صدر 7-8 شعر ہیں۔ ہاں، اور اس میں ایسے ہے، ایک غزل یہ آ گئی جی کہ عمارت تھی لیکن کنات دکھائی، عمارت تھی لیکن کنات دکھائی، کلندر نے ایسی کرامت دکھائی، کلندر نے ایسی، مزہ آیا آپ کی داد سے کلندر نے ایسی کرامت دکھائی۔ اور اس کا شعر ہے کہ جی محبت طلب کی محبت کے بدلے، محبت طلب کی محبت کے بدلے، تو نخرے ادائیں محبت دکھائی۔ اور یہ شعر یہ ہے کہ سپیروں کے زہروں سے بچتا رہا تھا، سپیروں کے زہروں سے بچتا رہا تھا، ڈاکٹر صاحب اسی آستی نے سہولت دکھائی۔ اور جی آخری شعر پھر اجازت کہ جناب مسائل بہت ہیں مسیحا نہیں ہے، مسائل بہت ہیں مسیحا نہیں ہے، بزرگوں نے راہ سخاوت دکھائی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے ٹائم دیا تھا، آپ نے لیا نہیں آخر میں بتا دیں گے۔ صبح سویرے ماں کے پیروں کو چوما، لاکھ دعائیں سب سے لی ہیں سارا دن۔ یہ تھے جنید خان صاحب، اور ان کا نام پرچی لسٹ میں اس لیے بھی شامل نہیں کہ ایک تو ان کی تنظیم کی کولیبوریشن سے آج کا مشاعرہ ہو رہا ہے،
اور دوسرے یہ آج کی محفل کے میزبان بھی ہیں، تو ہم دونوں کو آپ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں گے۔ اب میں توقیر احمد شریفی صاحب سے ملتمس ہوں کہ سر پہلی پرچی اٹھائیے گا، شاعر موجود ہو بس۔ شہزاد نہیں ہے صاحب کیا بڑے سینئر سر یہ ایک اور گر ہے کہ وہ آئے ہی نا۔ منیر صاحب تشریف لائے۔ اسرا اسلم صاحبہ، اسرا اسلم صاحبہ یہ بینکر ہیں اور ابھرتی ہوئی شاعر ہیں، اور یہ جو جنید صاحب کی تنظیم ہے اس کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہی ہیں، اور ایک حسن اتفاق ہے کہ جنید صاحب کے ساتھ ہی ان کا نام آ گیا ہے کہ وہ تنظیم والے پہلے آ گئے ہیں۔ آپ کی تالیوں میں، نام ان کا کچھ صحیح طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ آپ کی تالیوں میں اسرا اسلم صاحبہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صاحب صدر کی اجازت سے اب بہت ساری پرچیاں نہیں نکلیں تو چلیں کوئی بات نہیں۔ آغاز کرتی ہوں ایک شعر سے کہ منظر نئے نکور دکھانے کی بات ہے، منظر نئے نکور دکھانے کی بات ہے، انگلی پہ کائنات گھمانے کی بات ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ جی۔ ایک غزل کے چند اشعار ہیں کہ دیکھیے گا کہ رانی ہے اور رات کی رانی ہے مختلف، رانی ہے اور رات کی رانی ہے مختلف، کردار سب وہی ہیں کہانی ہے مختلف۔ تعبیر میں تلاش کروں خواب کا جواز، تعبیر میں تلاش کروں خواب کا جواز، میں مختلف سراغ رسانی ہے مختلف۔ اور شعر دیکھیے گا کہ جی میں گل سے دور ہو کے بھی گل سے نہیں جدا، میں گل سے دور ہو کے بھی گل سے نہیں جدا، خوشبو ہوں میری نقل مکانی ہے مختلف۔ بہت شکریہ۔ میں گل سے دور ہو کے بھی گل سے نہیں جدا، میں گل سے دور ہو کے بھی گل سے نہیں جدا، خوشبو ہوں میری نقل مکانی ہے مختلف۔ اور سب جان جان کہتے ہیں کہنے کی حد تلک، سب جان جان کہتے ہیں کہنے کی حد تلک، سچا ہے عشق اور نشانی ہے مختلف۔ سب جان جان کہتے ہیں کہنے کی حد تلک، سب جان جان کہتے ہیں کہنے کی حد تلک، سچا ہے عشق اور نشانی ہے مختلف۔ بہت شکریہ جی۔ خوابوں میں دیکھنا ہے پکڑنا نہیں اسے، خوابوں میں دیکھنا ہے پکڑنا نہیں اسے، تتلی کے تن بدن میں کمانی ہے مختلف۔ اور اس رمز میں مست ملنگوں کے واسطے، اس رمز میں مست ملنگوں کے واسطے، نایاب جو ہے پانی وہ پانی ہے مختلف۔ اس رمز میں مست ملنگوں کے واسطے، اس رمز میں مست ملنگوں کے واسطے، نایاب جو ہے پانی وہ پانی ہے مختلف۔ اور یہ شعر میرا پسندیدہ شعر ہے، آپ سب کی نظر کرتی ہوں کہ مانا جہان بھر میں روایت شکن ہے وہ، مانا جہان بھر میں روایت شکن ہے وہ، ہم نے بھی اپنے ذہن میں ٹھانی ہے مختلف۔ اسرا زباں پہ آتے ہی الفاظ جھوم اٹھے، شعروں کی تہ میں روح معنی ہے مختلف، رانی ہے اور رات کی رانی ہے مختلف، کردار سب وہی ہیں کہانی ہے مختلف۔ شکریہ بہت بہت آپ سب۔ ہم آپ کو کم سن سکتے یہ جی جذبوں کی پربہار روانی کو کیا کروں، جذبوں کی پربہار روانی کو کیا کروں، دل بھر نہیں ہے پاس جوانی کو کیا کروں۔
शुक्रिया जी जी। जज्बों की पुरबहार रवानी को क्या करूं, जज्बों की पुरबहार रवानी को क्या करूं, दिल पर नहीं है पास जवानी को क्या करूं। दोनों का हुस्न रब थी महराज शेर है, दोनों का हुस्न रब थी महराज शेर है, पहला गलत है मिसराए सानी को क्या करूं। क्या शेर है भाई बहुत अच्छा है। दोनों का हुस्न रब थी महराज शेर है, दोनों का हुस्न रब थी महराज शेर है, पहला गलत है मिसराए सानी को क्या करूं। और मौजों का मेल जोल है अपनी जगह मगर, मौजों का मेल जोल है अपनी जगह मगर, बेअक्स यार झील के पानी को क्या करूं। मौजों का तालमेल है अपनी जगह, मौजों का मेल जोल है अपनी जगह मगर, बेअक्स यार झील के पानी को क्या करूं। और मतरूक हो रहे हैं ख़ज़ाने लुगात के, मतरूक हो रहे हैं ख़ज़ाने लुगात के, ये अहद नौ है बात पुरानी को क्या करूं। मतरूक हो रहे हैं ख़ज़ाने लुगात के, बहुत शुक्रिया जी आपसे। मतरूक हो रहे हैं ख़ज़ाने लुगात के, ये अहद नौ है बात पुरानी को क्या करूं। आने वाले मेहमान ग्रामी को खुशामदीद मेरी तरफ से भी। और उसी का मैंने कुछ आगे से, अब मैं उसको शॉर्ट कर रही हूँ उसको, कि असरा हैं बाग़-ए-ज़ीस्त के दो फूल हिज्र वस्ल, असरा हैं बाग़-ए-ज़ीस्त के दो फूल हिज्र वस्ल, दोनों मुझे कबूल मानी को क्या करूं। ठीक है। और एक आपके लिए कि मेरे दिल के गरीब खाने में, मेरे दिल के गरीब खाने में बड़ी देर की तुमने आने में। ज़रा प्लीज़, मेरे दिल के गरीब खाने में बड़ी देर कर दी तुमने आने में, तुमको आसान काम लगता है, तुमको आसान काम लगता है, उम्र लगती है दिल चुराने में। शुक्रिया। शहजाद साहब, इसका पस मंज़र हम आपको बाद में बताएंगे। किरदार सब वही हैं, कहानी है मुख्तलिफ। ये थी असरा असलम साहिबा। अब हम अपने सदर साहब की तरफ नज़र, मेरे पास जो पर्ची आ रही है अनफाल रफीक साहब, अनफाल रफ़ीक साहिबा नहीं आ रही। ज़्यादातर वही पर्ची हैं जो नहीं आती। ज़ैगम अब्बास साहब उस्ताद हैं, उभरते हुए शायर हैं, आपकी तालियों में ज़ैगम अब्बास। मैं वैसे ही चाह रहा था मुझे पहले ही बुला लेते, मैं ही जूनियर हूँ तो 7-8 पर्चियों के बाद भी फिर मुझे ही आना पड़ा। तो वैसे शहजाद साहब आ गए हैं, अब तो दाद की ज़रूरत नहीं, दाद भी आ गई है। शहजाद साहब मिसरा भी उठाते हैं और तवज्जो से सुनते भी हैं। जी, एक गज़ल। मार डालेगी वाकई मुझको, मार डालेगी वाकई मुझको, यार मेरी ये आ गई मुझको। मार डालेगी वाकई मुझको, यार मेरी ये आ गई मुझको, इससे बेहतर है तीरगी मुझको, इससे बेहतर है तीरगी मुझको, आप मत दें ये रोशनी मुझको, इससे बेहतर है तीरगी मुझको, आप मत दें ये रोशनी मुझको, जिससे आती हो बू गुलामी की, जिससे आती हो बू गुलामी की, रास आए न जिंदगी मुझको, रास आए न जिंदगी मुझको, जिससे आती हो बू गुलामी की, जिससे आती हो बू गुलामी की, रास आए न जिंदगी मुझको, जो मोहब्बत का दर्स देता हो, जो मोहब्बत का दर्स देता हो, अच्छा लगता है आदमी मुझको, जो मोहब्बत का दर्स देता हो, जो मोहब्बत का दर्स देता हो, अच्छा लगता है आदमी मुझको, मार डालेगी वाकई मुझको, यार मेरी ये आ गई मुझको। एक और कलाम है।
दिल का जो इंतखाब होता है, दिल का जो इंतखाब होता है, शख्स वो लाजवाब होता है। दिल का जो इंतखाब होता है, शख्स वो लाजवाब होता है। जान जाने पे जान जाओगे, जान जाने पे जान जाओगे, जान जाना हजाब होता है। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जान जाने पे जान जाओगे, जान जाना हजाब होता है। दूर ऐसे न जाइयो साहिब, दूर ऐसे न जाइयो साहिब, मोरा जीना अजाब होता है। दूर ऐसे न जाइयो साहिब, मोरा जीना अजाब होता है। मुस्कुराना तो देखिए उसका, मुस्कुराना तो देखिए उसका, जैसे खिलता गुलाब होता है। वाह वाह। मुस्कुराना तो देखिए उसका, जैसे खिलता गुलाब होता है। ये है दुनिया सिवाय मतलब के, ये है दुनिया सिवाय मतलब के, कौन किसका जनाब होता है। दिल दुखाते हैं इस तरह ज़ैगम, दिल दुखाते हैं इस तरह ज़ैगम, जैसे कारे सवाब होता है। दिल दुखाते हैं इस तरह ज़ैगम, जैसे कारे सवाब होता है। सदर महफिल की इजाज़त से चंद अशआर। कोसे कुज़ा के रंगों वाली दुनिया रंग रंगीलों की, कोसे कुज़ा के रंगों वाली दुनिया रंग रंगीलों की, समझे जिसे थे हम फूलों की निकली खार कबीलों की। मस्ती हवा में क्यों कर होना उसके शहर से आई है, मस्ती हवा में क्यों कर होना उसके शहर से आई है। इसने भी तो पाई है आखिर सोबत नैन नशीलों की, इसने भी तो पाई है आखिर सोबत नैन नशीलों की। कैसी नज़ाकत कैसी नरमी कैसा उसने तकल्लुम है, कैसी नज़ाकत कैसी नरमी कैसा उसने तकल्लुम है। उससे पूछो जिसने पाई कुर्बत होंठ रसीलों की, उससे पूछो जिसने पाई कुर्बत होंठ रसीलों की। और आखिरी एक किताब, तलखी अच्छी नहीं मेरे हमदम, कुछ मुरव्वत से बात करते हैं। तलखी अच्छी नहीं मेरे हमदम, कुछ मुरव्वत से बात करते हैं। यार नफ़रत है मुझको नफ़रत से, यार नफ़रत है मुझको नफ़रत से, आ मोहब्बत से बात करते हैं, आ मोहब्बत से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया सैगम अब्बास। जनाब सदर, बस एक दो बातें कुछ तकरीब के हवाले से जो मैं समझता हूँ कि सामीन से भी करनी चाहिए। जी, तो पहली बात तो ये है कि आलमोस्ट हमारे जितने पैनलिस्ट हैं, शायर हजरात हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं और उन सबको मैं खुश आमदेद कहता हूँ। तैमूर हसन साहब अभी तशरीफ़ लाए, तैमूर हसन तैमूर साहब ये मुशायरे के शायर हैं और जितनी आपने ज़ैगम को दाद दी है या जो दाद आपने शहजाद नैयर साहब या जनाब सदर तोकीर अहमद शरीफ़ी साहब के लिए बचा के रखी है वो तो ये समेट लेंगे। तो बकाया आपने और दाद। तो एक तो ये है कि सब शायर हज़रात, सर इफ्तिखारुल हक साहब हैं, नासिर मलिक साहब, हमारे आज बड़े सीनियर शायर हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ शाहिद साहब का डॉक्टर साहिबा ने आपको बताया होगा कि ना सिर्फ बहुत अच्छे शायर हैं, वेरी स्कॉलरली पर्सनैलिटी हैं, और फिर हमारे जैसे तोकीर अहमद शरीफ़ी साहब हैं। जब हमने ये सोचना था कि सदारत के लिए दावत दी जाए तो उसमें बार बार हमारे सामने सर का नाम, हमारे बड़े अच्छे, बड़े सीनियर, बड़े काइंड तोकीर अहमद शरीफ़ी साहब हैं।
تو اب صرف 2 شاعر، ایک ڈاکٹر فخر عباس صاحب، کچھ ابھی ان سے بات ہو گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی میں اپنے کلینک سے نکل آیا ہوں. اسی طریقے سے اسلم سعیدی صاحب ہیں. بس یہ 2 شاعر جو ہیں ہمارے رہتے ہیں آج کی محفل کے، وہ چند ہی لمحوں میں 5-7 منٹس میں آ جائیں گے. جیسا کہ ڈاکٹر عائشہ عظیم صاحبہ نے بتایا، سب سے پہلے تو ان کا بہت زیادہ شکریہ، اور یہ ایک بڑی اہم پوزیشن پہ ہیں، بڑے اہم ادارے میں ہیں، اور جس طریقے سے یہ کوآپریٹیو ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کلیپ ہونی چاہیے، کہ جیسے ادب پرور ہیں، شعر و ادب کو جس طریقے سے یہ ترویج دے رہی ہیں. اور ینگ لٹریری سرکل کے لیے انہوں نے مجھے دعوت دی تھی، وہ میں 1 منٹ میں مختصراً جو بات یہاں ضروری ہو سکی میں ضرور کروں گا. لیکن مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں بار بار ہمارے بڑے محترم، بڑے سینئر سر غلام حسین ساجد صاحب، اور یہ پہلے دن سے ہی اتنے آپ کیا مہربان ہیں اور اتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور آج کی تقریب میں یہ آئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہماری تقریب میں انہوں نے شرکت کی. تو سر میں آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. جی تو ہماری جو تنظیم ہے وہ ینگ لٹریری سرکل، جناب صدر 2015 میں جب مجھے ایم اے کی ڈگری ملی تھی، تو ہم سب کلاس فیلوز نے، جو ایم فل کا ہمارا سیشن تھا، ہم ہر ماہ جو ہے ایک ٹیچر کو دعوت دیتے تھے، اور 5-7 دوست وہ اسٹڈی سرکل کرتے تھے. تو یہ تو بہرحال وہ ایک ایسا سلسلہ اس کا آغاز ہوا، کرتے کرتے وہ منتھلی ہونے لگ گئے، اور کووڈ میں تھوڑا سا گیپ آیا. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس میں بھی سب لوگوں نے پوچھا کہ یار چلو کوئی نہ کوئی، بڑے بڑے اجلاس تو سب ہوتے ہیں، لاہور شہر ہے، بڑا رچ ہے ادبی طور پہ، یہ زمین بڑی زرخیز ہے. تو پھر ہمیں یہ لگا کہ بے شک ہم اپنے تئیں کرتے ہیں، 5-10 دوست اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. تو اب بھی، اور میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ 2015 میں ہم نے اس کا آغاز کیا گرمیوں کی چھٹیوں میں، تو اب یہ 2025 آ گیا. تو ہمارے اس اسٹڈی سرکل کو جو ہے وہ 10 سال بھی مکمل ہو گئے. آج کی تقریب ہماری اس وجہ سے بھی بڑی اہم ہے، اور اب ہمارے ساتھ کئی دوست اٹیچ ہیں سینئرز میں، جیسے سعادت سعید صاحب تھے، اسلم سعیدی صاحب ہیں. اچھا، اب شریفی صاحب بھی جو ہے وہ ہمارے لیے سہولت کا سامان پیدا کرتے ہیں. قاضی منشا صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ آئے. سر ہمارے محترم سی ٹی این سے، میں شریف صاحب نام بھول رہا ہوں سر کا، سر سے مسعود علی خان صاحب جو ہیں، یہ سی ٹی این کے یہ چیئرمین ہیں. خالد سعید صاحب ساتھ ہیں. اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری جو ینگ ہیں، اسرا اسلم ینگ لٹریری سرکل سے، انہوں نے کتنے آپ لوگوں سے جو ہے وہ داد سمیٹی ہے. تو بس یہ چند باتیں میں نے آپ سے کرنی تھیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر عائشہ عظیم میں آپ سے گزارش، اچھا وہ ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا ہے کہ جناب صدر سے گزارش کی جائے کہ نیکسٹ پرچی اچھا ان کی پرچی ہے. چلیں بھرپور تالیاں جی افتخار الحق صاحب کے لیے، اور میں دعوت دوں گا بڑی محبت سے کہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. السلام علیکم جناب. جب یہاں مشاعرہ وغیرہ ہو یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا، تو میرا دل کرتا ہے اس کو دربار قاسمیہ کہا جایا کرے. اشعار پیش کرنے کی جسارت ہے جناب صدر کی، میری اجازت سے. دریائے مقدر کو ذرا پار کریں ہم، دریائے مقدر کو ذرا پار کریں ہم، اور ساحل امکان سے گفتار کریں ہم. دریائے مقدر کو ذرا پار کریں ہم، اور ساحل امکان سے گفتار کریں ہم. جو دن کے اجالے سے الجھتی ہے ہمیشہ، جو دن کے اجالے سے الجھتی ہے ہمیشہ، ہر رات اسی نیند سے تکرار کریں ہم. جو دن کے اجالے سے الجھتی ہے ہمیشہ، ہر رات اسی نیند سے تکرار کریں ہم. جینے کے ڈرامے کو حقیقت میں جو بدلے، جینے کے ڈرامے کو حقیقت میں جو بدلے، کب دیکھیے ایسا کوئی کردار کریں ہم. جینے کے ڈرامے کو حقیقت میں جو بدلے، کب دیکھیے ایسا کوئی کردار کریں ہم. شعر ملاحظہ کیجیے گا. خوابوں سے بنے غار میں تعبیر رکی ہو، خوابوں سے بنے
غار میں تعبیر رکی ہو اور نیند سرک جانے کا دیدار کریں ہم. بہت شکریہ. خوابوں سے بنے غار میں تعبیر رکی ہو اور نیند سرک جانے کا دیدار کریں. ممکن ہے کہ ایک اور ملے عمر غلامی. ممکن ہے کہ ایک اور ملے عمر غلامی. ایک عمر اگر خدمت سرکار کریں ہم. نوازش، بہت نوازش. ممکن ہے کہ ایک اور ملے عمر غلامی. ایک عمر اگر خدمت سرکار کریں ہم. ہر خشت جہاں کرنے لگی ہے یہ تقاضا. ہر خشت جہاں کرنے لگی ہے یہ تقاضا. معماروں سے مل کر اسے مسمار کریں ہم. ہر خشت جہاں کرنے لگی ہے یہ تقاضا. معماروں سے مل کر اسے مسمار کریں ہم. دنیا کو مبارک ہو یہ لفظوں کی لڑائی. بہت اچھے. دنیا کو مبارک ہو یہ لفظوں کی لڑائی. بارود بھرے امن کا پرچار کریں ہم. دنیا کو مبارک ہو یہ لفظوں کی لڑائی. بارود بھرے امن کا پرچار کریں ہم. اجازت ہو تو ایک آدھ اور میں عرض کر دوں. جبین شہر پر تشویش کے تیور بنا ڈالے. جبین شہر پر تشویش کے تیور بنا ڈالے. فصیل اچھی بھلی تھی کچھ زیادہ در بنا ڈالے. جبین شہر پر تشویش کے تیور بنا ڈالے. فصیل اچھی بھلی تھی کچھ زیادہ در بنا ڈالے. بہت نوازش جناب. پرندوں نے تذبذب کا تعلق دیر تک رکھا. پرندوں نے تذبذب کا تعلق دیر تک رکھا. بالآخر ہاتھ شاخوں سے ملا کر گھر بنا ڈالے. پرندوں نے تذبذب کا تعلق دیر تک رکھا. بالآخر ہاتھ شاخوں سے ملا کر گھر بنا ڈالے. نوازش، بہت عنایت. ذرا پگھلا کے اب اپنا سراپا دیکھنا ہوگا. ذرا پگھلا کے اب اپنا سراپا دیکھنا ہوگا. گزشتہ عکس آئینے نے سب پتھر بنا ڈالے. ذرا پگھلا کے اب اپنا سراپا دیکھنا ہوگا. گزشتہ عکس آئینے نے سب پتھر بنا ڈالے. تمہارے لشکر تخلیق کی شہمات لازم ہے. تمہارے لشکر تخلیق کی شہمات لازم ہے. ہمارے مہرہ امکان کوزہ گر بنا ڈالے. بہت نوازش. تمہارے لشکر تخلیق کی شہمات لازم ہے. تمہارے لشکر تخلیق کی شہمات لازم ہے. ہمارے مہرہ امکان کوزہ گر بنا ڈالے. بہت عنایت، نوازش. تمہارے لشکر تخلیق کو تمہارے لشکر تخلیق کی شہمات لازم ہے. ہمارے مہرہ امکان کوزہ گر بنا ڈالے. رہائی اور اسیری میں عجب سی کشمکش ہے اب. رہائی اور اسیری میں عجب سی کشمکش ہے اب. میں پنجرہ بن چکا تھا کس نے بالوں پر بنا ڈالے. بہت نوازش، بہت نوازش. رہائی اور اسیری میں عجب سی کشمکش ہے اب. میں پنجرہ بن چکا تھا کس نے بالوں پر بنا ڈالے. نکل کر دل کے جامع جم سے جب میں لوٹ کر آیا. جناب کی توجہ درکار. نکل کر دل کے جامع جم سے جب میں لوٹ کر آیا. کسی چوتھے زمانے کے کئی منظر بنا ڈالے. نکل کر دل کے جامع جم سے جب میں لوٹ کر آیا. کسی چوتھے زمانے کے کئی منظر بنا ڈالے. ستاروں نے نہ جانے آسمان سے کب یہ گر سیکھا. ستاروں نے نہ جانے آسمان سے کب یہ گر سیکھا. ذرا سی چال بگڑی تو نئے محور بنا ڈالے. بہت عنایت. ستاروں نے نہ جانے آسمان سے کب یہ گر سیکھا. ذرا سی چال بگڑی تو نئے محور بنا ڈالے. تو احباب کی جناب صدر کی اجازت سے آخری سے غزلے کی سیریز کا حصہ ہے. ساحل کی حمایت میں جزیرے نکل آئے. ساحل کی حمایت میں جزیرے نکل آئے. پانی سے بغاوت کے وسیلے نکل آئے. ساحل کی حمایت میں جزیرے نکل آئے. پانی سے بغاوت کے وسیلے نکل آئے.
जब मान पड़ी याद के सूरज की शुआएं, जब मान पड़ी याद के सूरज की शुआएं, निसियां की खलाओं में सितारे निकल आए। जब मान पड़ी याद के सूरज की शुआएं, निसियां की खलाओं में सितारे निकल आए। तय हो गई ताबीर से जब इनकी सगाई, तय हो गई ताबीर से जब इनकी सगाई, ख्वाबों से मेरे और भी रिश्ते निकल आए। तय हो गई ताबीर से जब इनकी सगाई, ख्वाबों से मेरे और भी रिश्ते निकल आए। किस नींद से जागा हूँ कि हर जेब से मेरी, किस नींद से जागा हूँ कि हर नींद से जागा हूँ कि हर जेब से मेरी फर्दा में छुपाए हुए सिक्के निकल आए। किस नींद से जागा हूँ कि हर जेब से मेरी फर्दा में छुपाए हुए सिक्के निकल आए। पैराहन अल्फाज बदलने के अमल में, पैराहन अल्फाज बदलने के अमल में कुछ मानी लकीरों के बदन से निकल आए। पैराहन अल्फाज बदलने के अमल में कुछ मानी लकीरों के बदन से निकल आए। डाला जो कभी धूप के सांचे में बदन को, डाला जो कभी धूप के सांचे में बदन को, कामिल मुझे करने कई साए निकल आए। डाला जो कभी धूप के सांचे में बदन को, कामिल मुझे करने कई साए निकल आए। खोला जो खलिश ने कभी संदूक जुदाई, खोला जो खलिश ने कभी संदूक जुदाई, इम्कान से लिखे वस्ल के नुस्खे निकल आए। खोला जो खलिश ने कभी संदूक के जुदाई, इम्कान से लिखे वस्ल के नुस्खे निकल आए। लेटा था मैं एक दश्त तयक्कुन में अकेला, लेटा था मैं एक दश्त तयक्कुन में अकेला, एड़ी भी न रगड़ी थी कि चश्मे निकल आए। लेटा था मैं एक दश्त तयक्कुन में अकेला, एड़ी भी न रगड़ी थी कि चश्मे निकल आए। यूं ज़ब्त की मुट्ठी से बिखरते गए दाने, यूं ज़ब्त की मुट्ठी से बिखरते गए दाने, हर गुंबद ख्वाहिश से परिंदे निकल आए। हर गुंबद ख्वाहिश से परिंदे निकल आए। यूं ज़ब्त की मुट्ठी से बिखरते गए दाने, हर गुंबद ख्वाहिश से परिंदे निकल आए। साहिल की हिमायत में जजीरे निकल आए, पानी से बगावत के वसीले निकल आए। बहुत इनायत जनाब, बहुत शुक्रिया। मुमकिन है कि एक और मिले उम्र गुलामी, एक उम्र अगर खिदमत सरकार करें हम। ये थे इफ्तिखारुल हक साहब। हमारे बहुत से शुअराए किराम ताख़ीर से पहुँचे और उनके जो नामों की पर्चियाँ थीं वो निकल चुकी हैं और सारी पर्चियाँ हमारे साहिब सदर के इस वक्त कब्ज़े में हैं, इसलिए वो अगला नामा अनाउंस करेंगे। देखिए डॉक्टर आयशा ने जी बड़ा कमाल का काम किया है कि सारी जिम्मेदारी आगे पीछे होने की सदर पे डाल बाद में कोई ये ना कह सके मुझे तो गलत बुलाया था, सदर साहब ने बुलाया था। मेरे पास जो पर्चियां हैं मैं तो उन्हीं को आगे पीछे, पहले तो मैंने निकाली, अब मैं उनको आगे पीछे करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने देख रहा है कि मैंने मजबूरन इफ्तिखार साहब को बुलाया, वरना मेरा दिल नहीं था इनको यहाँ बुलाने पे। माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन बात यह है कि मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ। तो अब आज़म मुनीर भी नहीं आए शायद और असलम सईदी भी नहीं आए, तो मजबूरी है मेरी कि मैं फ़खर अब्बास को ही बुलाऊँ। हमारे फ़खर अब्बास साहब साहिब किताब मारूफ शायर हैं और लाहौर का इनका एक बड़ा हवाला है और ये लाहौर का बड़ा हवाला है। आपकी तालियों में डॉक्टर फ़खर अब्बास। आज मैं बच्चों का वाइवा ले रहा था, तो जो बच्चे भी नालायक साबित हो रहे थे तो उनसे मैं ये भी पूछ रहा था कि कभी आपने ये शेर सुना है। तो नालायक बच्चों के साथ मैंने देखा कि उनको शेर ये आता था मेरे वाला, तो फिर मैं कुछ ग्रेस मार्क्स दे दिए, पास कर दिया। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है और वो और तुम नहीं शायद।
مجھ کو جس اور سے محبت ہے، اور بچپنا کم سنی جوانی آج تیرے ہر دور سے محبت ہے۔ شکریہ جی۔ ہر پہلو سے بات نبھانا پڑتی ہے، جذبوں کو تہذیب سکھانا پڑتی ہے، ہر پہلو سے بات نبھانا پڑتی ہے، جذبوں کو تہذیب سکھانا پڑتی ہے۔ کتنا مشکل کام ہے شاعر ہونا بھی، لفظوں سے تصویر بنانا پڑتی ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ غزل تمام ہوئی ہے تو اب سنانی ہے، اسی غزال کو جس کی یہ مہربانی ہے۔ غزل تمام ہوئی ہے تو اب سنانی ہے، اسی غزال کو جس کی یہ مہربانی ہے۔ یہ اس کے کام نہیں ہے جو اس سے لیتا ہوں، دھڑک رہا ہے اگر دل تو مہربانی ہے۔ یہ اس کے کام نہیں ہے جو اس سے لیتا ہوں، دھڑک رہا ہے اگر دل تو مہربانی ہے۔ شکریہ۔ بجلی سی ایک اور گرا دی ظالم نے، ضبط کی ساری کھیپ جلا دی ظالم نے۔ یہ جو OGD کیمپ والا واقعہ ہوا تھا، وہاں سے میں نے انسپریشن لی تھی اس کی۔ بجلی سی ایک اور گرا دی ظالم نے، ضبط کی ساری کھیپ جلا دی ظالم نے، پہلی سے میں جان چھڑاتا پھرتا تھا، آج نئی تصویر لگا دی ظالم نے۔ پہلی سے میں جان چھڑاتا پھرتا تھا، آج نئی تصویر لگا دی ظالم نے۔ جی شکریہ۔ ریشم زلف کے تار بھی باتیں کرتے ہیں، اس کے تو رخسار بھی باتیں کرتے ہیں۔ ریشم زلف کے تار بھی باتیں کرتے ہیں، اس کے تو رخسار بھی باتیں کرتے ہیں۔ اتنا وقت میں دیتا ہوں اس لڑکی کو، اب تو میرے یار بھی باتیں کرتے ہیں، اب تو میرے یار بھی باتیں کرتے ہیں۔ اور گھر سے تمہاری دی ہوئی چیزیں نکال دیں، جیسے خود اپنے جسم سے سانسیں نکال دیں۔ گھر سے تمہاری دی ہوئی چیزیں نکال دیں، جیسے خود اپنے جسم سے سانسیں نکال دیں۔ دیکھا بس ایک دفعہ اسے میں نے قریب سے، پھر اہل شہر نے میری آنکھیں نکال دیں۔ چھوڑ آئے تو پھر ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھا، روتی ہوئی آنکھوں کا وہ منظر نہیں دیکھا۔ یہ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کی زمین میں نے غزل کہی تھی۔ اس وقت مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین ہوتی کیا ہے اور یہ کس کی زمین ہے، لیکن دوست توجہ دلاتے ہیں نا جب بھی آپ اس طرح کا کلام پڑھتے ہو، تو پھر میں اب کہتا ہوں کہ ان کی زمین تھی۔ چھوڑ آئے تو پھر ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھا، روتی ہوئی آنکھوں کا وہ منظر نہیں دیکھا، شاید اسی کامیاب کو کہتے ہیں تبسم، ہم نے تیرے چہرے پہ جو اکثر نہیں دیکھا۔ شاید اسی کامیاب کو کہتے ہیں تبسم، ہم نے تیرے چہرے پہ جو اکثر نہیں دیکھا۔ اور کچھ وہ بھی سمجھنے کا تکلف نہیں کرتے، کچھ وہ بھی تکلف نہیں کرتے، کچھ ہم نے زباں سے کبھی کہہ کر نہیں دیکھا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کی سماعت کا۔ 3-4 مصروں کی ایک نظم اور اجازت کے۔ آج بھی جب میں بائک پہ بیٹھوں، آج بھی میرے پہلو پہ ایک ہاتھ دکھائی دیتا ہے، آج بھی میرے کانوں کو ایک گیت سنائی دیتا ہے۔ اس کا عنوان ہے یاد۔ آج بھی جب میں بائک پہ بیٹھوں، آج بھی میرے پہلو پہ ایک ہاتھ دکھائی دیتا ہے، آج بھی میرے کانوں کو ایک گیت سنائی دیتا ہے، آج بھی کوئی زلف میرا دل خوشبو سے مہکاتی ہے، یاد کسی کی آج بھی میرے پیچھے بیٹھ کے جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ یہ ڈاکٹر فخر عباس صاحب کا، اور مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب صدر سے گزارش ہے کہ مجبوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔
कोई परेशानी वाली बात नहीं। और कोई जी साहब कोई और बैठे हो यहाँ पे, जी जी माँ से भाई एक उस्ताद शायद यहाँ बैठे हैं, उनके अलावा बात कर, हाँ हाँ कोई और वो शेयर पढ़ना चाहे अच्छा अच्छा बुला ले किसी को, उसके बाद फिर मैं शरीफ साहब किसी ने कहा था, शरीफ साहब किसी ने कहा था ये बज़्म मैं है, हाँ बज़्म जम नहीं। हाँ यहाँ कोई किसी से कम नहीं। बुला रहे। हाँ अब जिसको अब मर्जी। कोई और तो नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है। अब मजबूरी है कि मुझे घर में और तो कोई साहब रह नहीं गए, जो साहब ने आना था, हाँ वो आए नहीं। वो नहीं आए मेरा ख्याल है। मुझे तैमूर साहब को, हाँ बस तैमूर साहब लो जी, आप दोस्तों की भरपूर तालियों में तैमूर हसन तैमूर, तैमूर साहब मारूफ शायर हैं, उस्ताद हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। जुनेद रज़ा साहब ने बड़ा खूबसूरत तारुफ करवाया, ये अब तक पता नहीं चला कि वो तारीफ़ थी कि क्या था। बहरहाल जो कुछ भी था, ऐसी बावकार तकरीब पर मुबारकबाद। बहुत अच्छा मुशायरा है, बड़े संजीदा और सुनने वाले हैं। यहाँ हम दाद लेने नहीं, यहाँ हम शेर सुनाने आते हैं। सच्ची बात है, ऐसी जो भी तकरीब होती है संजीदा सुनने वालों की, उनके यहाँ से हम तवक्को करते हैं कि वो सुनेंगे। बाकी लोग बाकी मुशायरों में जो कुछ भी होता है हम खुद भी करते हैं, होता भी है, मुशायरे की डिमांड पूरी करते हैं। यहाँ हम अपनी दिल की सुनाते हैं, जो ज़हन में आता है वो सुनाते हैं। अगर मेरे साथ इस लड़ाई में तुम नहीं थे, अगर मेरे साथ इस लड़ाई में तुम नहीं थे, तो इसका मतलब है इतने पानी में तुम नहीं थे। अगर मेरे साथ इस लड़ाई में तुम नहीं थे, तो इसका मतलब है इतने पानी में तुम नहीं थे। बहुत बरस बाद मिल रहे हो, तुम्हें बताऊं, बहुत बरस बाद मिल रहे हो, तुम्हें बताऊं, तुम अब हो जितने हंसी, जवानी में तुम नहीं थे। बहुत बरस बाद मिल रहे हो, तुम्हें बताऊं, तुम अब हो जितने हंसी, जवानी में तुम नहीं थे। मैं गिनने बैठा था दोस्तों और दुश्मनों को, मैं गिनने बैठा था दोस्तों और दुश्मनों को। तुम्हें पता है किसी भी गिनती में तुम नहीं थे। मैं गिनने बैठा था दोस्तों और दुश्मनों को। तुम्हें पता है किसी भी गिनती में तुम नहीं थे। अगरचे तैमूर मेरा माजी बुरा नहीं था, अगरचे तैमूर मेरा माजी बुरा नहीं था, बस एक बुराई थी मेरे माजी में तुम नहीं थे। अगरचे तैमूर मेरा माजी बुरा नहीं था, बस एक बुराई थी मेरे माजी में तुम नहीं थे। चार जानिब जो तीरगी है तो क्या कमी है, चार जानिब जो तीरगी है तो क्या कमी है। मेरी गजल जगमगा रही है तो क्या कमी है। चार जानिब जो तीरगी है तो क्या कमी है। मेरी गजल जगमगा रही है तो क्या कमी है। मैं ये दुख नहीं है मैं तेरी दुनिया न देख पाया, ये दुख नहीं है मैं तेरी दुनिया न देख पाया। ये मेरे बच्चों ने देख ली है तो क्या कमी है। मैं ये दुख नहीं है मैं तेरी दुनिया न देख पाया, ये दुख नहीं है मैं तेरी दुनिया न देख पाया। ये मेरे बच्चों ने देख ली है तो क्या कमी है। मुझे ये लगता है कुछ कमी है तेरे जहां में, मुझे ये लगता है कुछ कमी है तेरे जहां में। सवाल ये है अगर कमी है तो क्या कमी है। मुझे ये लगता है कुछ कमी है तेरे जहां में। सवाल ये है अगर कमी है तो क्या कमी है। दिल में जो फूल मोहब्बत का खिलाया हुआ है,
دل میں جو پھول محبت کا کھلایا ہوا ہے اس نے نفرت کے تعفن سے بچایا ہوا ہے. دل میں جو پھول محبت کا کھلایا ہوا ہے اس نے نفرت کے تعفن سے بچایا ہوا ہے. میرے اللہ میری نیند نہ ٹوٹے تا عمر. میرے اللہ میری نیند نہ ٹوٹے تا عمر. مجھ سے ملنے وہ میرے خواب میں آیا ہوا ہے. میرے اللہ میری نیند نہ ٹوٹے تا عمر. مجھ سے ملنے وہ میرے خواب میں آیا ہوا ہے. اور زندگی اس لیے تھوڑی سی میری قدر تو جان. زندگی اس لیے تھوڑی سی میری قدر تو جان. اور کس سہولت سے تیرا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. زندگی اس لیے تھوڑی سی میری قدر تو جان. کس سہولت سے تیرا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے. بہت اچھا لگا آج یہاں پہلی بار آ کر. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگر خدا لائے. اور سنائیں اور سنائیں. اچھا یہ پہلے محترمہ نے ایک فرمائش کی. تجھے زندگی کا شعور تھا تیرا کیا بنا. تجھے زندگی کا شعور تھا تیرا کیا بنا. تو خاموش کیوں ہے مجھے بتا تیرا کیا بنا. نئی منزلوں کی تلاش تھی سو بچھڑ گئے. نئی منزلوں کی تلاش تھی سو بچھڑ گئے. میں بچھڑ کے تجھ سے بھٹک گیا تیرا کیا بنا. نئی منزلوں کی تلاش تھی سو بچھڑ گئے. میں بچھڑ کے تجھ سے بھٹک گیا تیرا کیا بنا. مجھے علم تھا کہ شکست میرا نصیب ہے. مجھے علم تھا کہ شکست میرا نصیب ہے. تو امیدوار تھا جیت کا تیرا کیا بنا. مجھے علم تھا کہ شکست میرا نصیب ہے. تو امیدوار تھا جیت کا تیرا کیا بنا. میں مقابلے میں شریک تھا فقط اس لیے. میں مقابلے میں شریک تھا فقط اس لیے. کوئی آ کے مجھ سے یہ پوچھتا تیرا کیا بنا. میں مقابلے میں شریک تھا فقط اس لیے. کوئی آ کے مجھ سے یہ پوچھتا تیرا کیا بنا. جو نصیب سے تیری جنگ تھی وہ میری بھی تھی. جو نصیب سے تیری جنگ تھی وہ میری بھی تھی. اور میں تو کامیاب نہ ہو سکا تیرا کیا بنا. جو نصیب سے تیری جنگ تھی وہ میری بھی تھی. میں تو کامیاب نہ ہو سکا تیرا کیا بنا. تجھے دیکھ کر تو مجھے لگا تھا کہ خوش ہے تو. تجھے دیکھ کر تو مجھے لگا تھا کہ خوش ہے تو. تیرے بولنے سے پتا چلا تیرا کیا بنا. تجھے دیکھ کر تو مجھے لگا تھا کہ خوش ہے تو. تیرے بولنے سے پتا چلا تیرا کیا بنا. تجھے زندگی کا شعور تھا تیرا کیا بنا. تو خاموش کیوں ہے مجھے بتا تیرا کیا بنا. میرا خیال ہے ان کے پاس وقت کافی کم ہے. سلامت رہے. تم کوئی اس سے توقع نہ لگانا میرے دوست. تم کوئی اس سے توقع نہ لگانا میرے دوست. یہ زمانہ ہے زمانہ ہے زمانہ میرے دوست. تم کوئی اس سے توقع نہ لگانا میرے دوست. یہ زمانہ ہے زمانہ ہے زمانہ میرے دوست. دیکھ سکتا بھی نہیں مجھ کو ضرورت بھی نہیں.
دیکھ سکتا بھی نہیں, مجھ کو ضرورت بھی نہیں, اور میری تصویر مگر اس کو دکھانا میرے دوست. دیکھ سکتا بھی نہیں, مجھ کو ضرورت بھی نہیں, میری تصویر مگر اس کو دکھانا میرے دوست. جنید آپ کے لیے تیری محفل کے لیے باعث برکت ہوگا, تیری محفل کے لیے باعث برکت ہوگا. نامرادان محبت کو بلانا میرے دوست, تیری محفل کے لیے باعث برکت ہوگا. نامرادان محبت کو بلانا میرے دوست. میرے بیٹے میں تمہیں دوست سمجھنے لگا ہوں, میرے بیٹے میں تمہیں دوست سمجھنے لگا ہوں, اور تم بڑے ہو کے مجھے دنیا دکھانا میرے دوست. میرے بیٹے میں تمہیں دوست سمجھنے لگا ہوں, تم بڑے ہو کے مجھے دنیا دکھانا میرے دوست. تم کو معلوم تو ہے مجھ پہ جو گزری تیمور, تم کو معلوم تو ہے مجھ پہ جو گزری تیمور, اور پوچھ کر مجھ سے ضروری ہے رلانا میرے دوست. تم کو معلوم تو ہے مجھ پہ جو گزری تیمور, پوچھ کر مجھ سے ضروری ہے رلانا میرے دوست. آخر میں 3-4 شعر یاد آئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اب آپ پھنسے ہوئے ہیں تو میں سنا ہی دوں. فانی ہوں یہ بتا کے مجھے دکھ دیا گیا, فانی ہوں یہ بتا کے مجھے دکھ دیا گیا, یعنی مجھے بنا کے مجھے دکھ دیا گیا. فانی ہوں یہ بتا کے مجھے دکھ دیا گیا, یعنی مجھے بنا کے مجھے دکھ دیا گیا. پہلے مجھے کہا گیا کچھ دیکھنا نہیں, پہلے مجھے کہا گیا کچھ دیکھنا نہیں, اور پھر دیے جلا کے مجھے دکھ دیا گیا. پہلے مجھے کہا گیا کچھ دیکھنا نہیں, اور پھر دیے جلا کے مجھے دکھ دیا گیا. انمول ہوں یہ کہہ کے خوشی دی گئی مگر, انمول ہوں یہ کہہ کے خوشی دی گئی مگر, قیمت میری لگا کے مجھے دکھ دیا گیا. انمول ہوں یہ کہہ کے خوشی دی گئی مگر, قیمت میری لگا کے مجھے دکھ دیا گیا. میں بوریا نشین بیاں کس طرح کروں, میں بوریا نشین بیاں کس طرح کروں, جو تخت پر بٹھا کے مجھے دکھ دیا گیا. میں بوریا نشین بیاں کس طرح کروں, جو تخت پر بٹھا کے مجھے دکھ دیا گیا. تیمور اس سے شکوہ کروں کس لیے کہ جب, تیمور اس سے شکوہ کروں کس لیے کہ جب, ہمت میری بنا کے مجھے دکھ دیا گیا. فانی ہو یہ بتا کے مجھے دکھ دیا گیا, یعنی مجھے بنا کے مجھے دکھ دیا گیا. بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگر خدا لائے. یہ دکھ نہیں ہے میں تیری دنیا نہ دیکھ پایا, یہ میرے بچوں نے دیکھ لی ہے تو کیا کمی ہے. یہ تھے تیمور حسن تیمور صاحب. اور تیمور صاحب کو عطاء الحق قاسمی صاحب کی معاصر کے آفس میں نجی محافل میں بہت سنا, بہت دفعہ وہاں پہ سر نے محافل کا اور پس پہ مشاعرہ سجائی, ہم نے ان کو بہت سنا. لیکن آج میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے ان کو ایک فون کال کی اور انہوں نے حامی بھر لی اور یہ آئے. اصل میں حوالہ ہی قاسمی صاحب کا تھا. بہت شکریہ. اسی لیے آج میں نے دوبارہ یاد دلایا کہ میں نے اس حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کی تھی. جی سر, ہمارے اگلے مہمان شاعر
आपकी आगे पीछे होने के बाद आज़म मुनीर साहब तशरीफ ले आज़म मुनीर साहब चूँकि लेट आए हैं, इस वजह से उनको अब स्टेज पे हम बुला रहे हैं। और एक हमारी रिवायत है कि हम 2 बजे कह के 2 बजे ही शुरू करते हैं, लेकिन शायद कुछ मेहमान हमारे उसको फॉलो नहीं कर पाते। आपकी तालियों में ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਠੂਠਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਠੂਠਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਹਿਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਦਿਲ ਦਾ ਠੂਠਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਹਿਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਜਲਵੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਸਨ ਦੇ ਜਲਵੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮਾਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮਾਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਡੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਖਿਆਲੀ ਰੱਖਿਆ। बहुत अच्छे, सामने बैठ के पूजा की, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਖਿਆਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿ ਖਬਰੇ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਖਬਰੇ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਆਣ ਖਲੋਤੇ ਵਿਹੜੇ ਲੋਕ। ਖਬਰੇ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਆਣ ਖਲੋਤੇ ਵਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਥਾਂ ਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨ ਗਧੇੜੇ ਲੋਕ। ਥਾਂ ਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨ ਗਧੇੜੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਓਬੜ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਹੇੜੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਓਬੜ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਹੇੜੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ, ਪੈ ਗਏ ਆਪ ਗਵੇੜੇ ਲੋਕ। ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਝਾਂ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਗੇੜੇ ਲੋਕ। ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਝਾਂ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਗੇੜੇ ਲੋਕ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਅਸਾਂ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤਰੇੜੇ ਲੋਕ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਅਸਾਂ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤਰੇੜੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਛੋਈ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਆਜ਼ਮ, ਛੋਈ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਆਜ਼ਮ, ਆ ਗਏ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕ। ਖਬਰੇ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਆਣ ਖਲੋਤੇ ਵਿਹੜੇ ਲੋਕ। 2-3 ਸ਼ੇਰ ਆਖਰੀ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਗ ਉਜਾੜੇ ਆਪੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਗ ਉਜਾੜੇ ਆਪੇ, ਉਹਦੇ ਖਤ ਵੀ ਪਾੜੇ ਆਪੇ। ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਕੱਖ ਸਾੜੇ ਆਪੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜੇ ਆਪੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜੇ ਆਪੇ। ਸ਼ੂਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੀ ਫਨੀਅਰ ਵਾੜੇ ਆਪੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਮ, ਪਾਏ ਇਸ਼ਕ ਪੁਆੜੇ ਆਪੇ। आप इतने शायर रह गए हैं कि तरतीब मैं भी लगा सकती हमारे अगले मेहमान शायर मंझे हुए शायर हैं, साहिब किताब, खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं, सीनियर शायर। और जब ये माइक संभालते हैं और शेर कहना शुरू करते हैं तो बस फिर दिल चाहता है कि ये बोलते रहें और हम सुनते रहें। आपकी तालियों में शहजाद नैयर साहब।
شکریہ. الحمرا میں ہوتے تھے ینگ لٹریری سرکل کے، اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ اندرون شہر ہوئے 1-2 پروگرامز، شرکت بھی ہوئی وہاں. تو اب یہاں پہ اگر ہوتے رہیں تواتر سے تو اچھا ہے. یہ بھی اچھا ہے. بھاگ رہے ہیں لے کر جلتا سایہ تو اور میں، بھاگ رہے ہیں لے کر جلتا سایہ تو اور میں، دھوپ سے لڑنے کیوں نکلے تھے تنہا تو اور میں. اپنی اپنی سوچ کی الفت ڈھونڈ رہے تھے ہم، اپنی اپنی سوچ کی الفت ڈھونڈ رہے تھے ہم، اس خواہش میں کھو بیٹھے ہیں رستہ تو اور میں، اس خواہش میں کھو بیٹھے ہیں رستہ تو اور میں. آخر شب میں چلتے چلتے تھک جاتے ہیں سب، آخر شب میں چلتے چلتے تھک جاتے ہیں سب، چندہ بادل دھرتی خوشبو دریا تو اور میں. آخر شب میں آخر شب میں چلتے چلتے تھک جاتے ہیں سب، چندہ بادل دھرتی خوشبو دریا تو اور میں. جانے کس پل روتے روتے نیند نگر میں کھوئے، جانے کس پل روتے روتے نیند نگر میں کھوئے، ایک غزل بھی کاٹ نہ پائے چرخا تو اور میں. جانے کس پل روتے روتے نیند نگر میں کھوئے، ایک غزل بھی کاٹ نہ پائے چرخا تو اور میں. اور کچھ شعر ہیں کہ تجھ کو گلہ ہے تیرا مقدر نہیں ہوا، تجھ کو گلہ ہے تیرا مقدر نہیں ہوا، میں اپنے آپ کو بھی میسر نہیں ہوا. تجھ کو گلہ ہے تیرا مقدر نہیں ہوا، میں اپنے آپ کو بھی میسر نہیں ہوا. اور آخر مجھے سراب نے سیراب کر دیا، آخر مجھے سراب نے سیراب کر دیا، میں جو سمندروں سے کبھی تر نہیں ہوا. آخر مجھے بہت شکریہ، آخر مجھے سراب نے سیراب کر دیا، میں جو سمندروں سے کبھی تر نہیں ہوا. ہوتا رہا وہی جو نہیں ہونا چاہیے، ہوتا رہا وہی جو نہیں ہونا چاہیے، ہونا جو چاہیے تھا وہ اکثر نہیں ہوا. ہوتا رہا وہی جو نہیں ہونا چاہیے، ہونا جو چاہیے تھا وہ اکثر نہیں ہوا. اور دستک بھی دے کے دیکھ لی سر بھی پٹخ لیا، دستک بھی دے کے دیکھ لی سر بھی پٹخ لیا، دیوار ہی رہا وہ کبھی در نہیں ہوا، دیوار ہی رہا وہ کبھی در نہیں ہوا. پہلی نظر کو اس نے بھی دیکھا نہ غور سے، پہلی نظر کو اس نے بھی دیکھا نہ غور سے، ہم سے بھی التفات مقرر نہیں ہوا. پہلی نظر کو اس نے بھی شکریہ، پہلی نظر کو اس نے بھی دیکھا نہ غور سے، ہم سے بھی التفات مقرر نہیں ہوا. اور شعر عرض جناب صدر کہ پتھر مزاج ہے تو میاں سنگ میل بن، پتھر مزاج ہے تو میاں سنگ میل بن، جو راستے میں ہو کے بھی ٹھوکر نہیں ہوا. پتھر مزاج ہے تو میاں سنگ میل بن، جو راستے میں ہو کے بھی ٹھوکر نہیں ہوا. آخر مجھے سراب نے سیراب کر دیا، میں جو سمندروں سے کبھی تر نہیں ہوا. اور چھوٹی بہر کی ایک غزل، ہاں وہ پھر 2-3 اس کے آخر میں سنا دوں گا. یہ کم ہی سنائی ہے یہ غزل، آپ سب کی نظر ہے کہ دل نگر میں بھی آئیے صاحب، دل نگر میں بھی آئیے صاحب، ورنہ آنکھوں سے جائیے صاحب. دل نگر میں بھی آئی، ہاں اس شعر پہ ہنسنا بھی بنتا ہے ویسے.
دل نگر میں بھی آئیے صاحب، ورنہ آنکھوں سے جائیے صاحب، جی اٹھیں گے ہزار ہا منظر، جی اٹھیں گے ہزار ہا منظر، صرف پلکیں اٹھائیے صاحب، جی اٹھیں گے ہزار ہا منظر، صرف پلکیں اٹھائیے صاحب، میں گرا تو زمانہ اٹھے گا، میں گرا تو زمانہ اٹھے گا، بات دل میں بٹھائیے صاحب۔ اور شعر عرض ہے کہ خاک ہیں آپ کی ہتھیلی پر، خاک ہیں آپ کی ہتھیلی پر، جیسے چاہے اڑائیے صاحب، خاک ہیں آپ کی ہتھیلی پر، خاک ہیں آپ کی ہتھیلی پر، جیسے چاہے اڑائیے صاحب۔ اور اس جگہ ٹوٹ پھوٹ رہتی ہے، نادیہ صاحبہ اس جگہ ٹوٹ پھوٹ رہتی ہے، میرے دل میں نہ آئیے صاحب، اس جگہ ٹوٹ پھوٹ رہتی ہے، اس جگہ ٹوٹ پھوٹ رہتی ہے، میرے دل میں نہ آئیے صاحب۔ اور ہم سے آخری شعر ہے کہ ہم سے دنیا تو روٹ بیٹھی ہے، ہم سے دنیا تو روٹ بیٹھی ہے، آپ ہی مان جائیے صاحب، ہم سے دنیا تو روٹ بیٹھی ہے، آپ ہی مان جائیے صاحب، جی اٹھیں گے ہزار ہا منظر، صرف پلکیں اٹھائیے صاحب۔ اور آپ کے حکم پر 3-4 شعر سنا دیتا ہوں کہ وہ تن کا تماشائی رہا، من نہیں دیکھا، وہ تن کا تماشائی رہا، من نہیں دیکھا، دہلیز تک آیا بھی تو آنگن نہیں دیکھا، چہرے پہ کھلی دھوپ میں اس درجہ مگن تھا، چہرے پہ کھلی دھوپ میں اس درجہ مگن تھا، آنکھوں سے برستا ہوا ساون نہیں دیکھا، اس سمت سمیٹوں تو بکھرتا ہے ادھر سے، اس سمت سمیٹوں تو بکھرتا ہے ادھر سے، دکھ دیتے ہوئے یار نے دامن نہیں دیکھا، اس سمت سمیٹوں تو بکھرتا ہے ادھر سے، دکھ دیتے ہوئے یار نے دامن نہیں دیکھا، دروازے پہ آ کر جو کسی نے بھی صدا دی، دروازے پہ آ کر جو کسی نے بھی صدا دی، دل کھول دیا دوست کے دشمن نہیں دیکھا، دل کھول دیا دوست کے دشمن نہیں دیکھا، کیوں میری تمنا کی طرف دیکھ رہے ہو، کیا تم نے کبھی آگ پہ خرمن نہیں دیکھا؟ شکریہ۔ اور مقطع پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ اس نے بھی تبسم کا ہنر دیکھ کے نیر، اس نے بھی تبسم کا ہنر دیکھ کے نیر، آلام چھپانے کا میرا فن نہیں دیکھا، اس نے بھی تبسم کا ہنر دیکھ کے نیر، آلام چھپانے کا میرا فن نہیں دیکھا، اس سمت سمیٹوں تو بکھرتا ہے ادھر سے، دکھ دیتے ہوئے یار نے دامن نہیں دیکھا۔ شکریہ۔ دکھ دیتے ہوئے یار نے دامن نہیں دیکھا۔ اب ہم اسٹیج کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسٹیج پر مہمانان خاص میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود ناصر ملک صاحب، یوسف شاہد صاحب۔ محمود ناصر ملک میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ڈین ہیں العلیم میڈیکل کالج میں، سینئر شاعر ہیں، آرٹسٹ ہیں، بہت خوبصورت پینٹنگز بناتے ہیں، پتہ نہیں اتنا سارا وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ آپ کی تالیوں میں محمود ناصر ملک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر تو بیٹھے ہیں بہت سارے، ہم تو منجی ٹھوک ہیں، لفظوں کو ادھر سے ادھر کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن وہی لفظ ہوتے ہیں جو پھول بن جاتے ہیں، پرندے بن جاتے ہیں، خواب بن جاتے ہیں، تو لفظ ہی ہوتا ہے نا، ایک ہی لفظ ہے، ابجد تو وہی ہے، اسی ابجد سے یہ سارا کچھ نکلتا ہے، مٹی وہی ہے،
गौर होशियारपुरी का एक शेर था, उनकी किताब का नाम भी है मट्टी में नमू के तमाशे, कि मट्टी में नमू के 100 तमाशे, तुमने तो अभी गुलाब देखे। तो ये 100 तमाशे ही हैं, तो सब अपना अपना तमाशा लगाते हैं, और सभी, आप जैसे तैमूर साहब ने कहा कि कोई किसी से कम नहीं है, तो अपनी अपनी बात है, अपना अपना लहजा है, अपना अपना डिक्शन है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि चंद चीज़ें आपको सुना दूँ। बहुत मुझे अब पहले याद रहती, अब उम्र का तकाजा है कि याद नहीं रहती चीज़। एक इसको कह लें लारदीफ गज़ल, बेरदीफ गज़ल, गैर मुरत्तब। मुझे क्या कुछ नहीं कहता तुम्हारी आँख का लहजा, मुझे क्या कुछ नहीं कहता तुम्हारी आँख का लहजा, हमारे दरमियान लेकिन वो एक दरिया नहीं बहता। मुझे क्या कुछ नहीं कहता तुम्हारी आँख का लहजा, हमारे दरमियान लेकिन वो एक दरिया नहीं बहता। और कोई राबर सितारा है न कोई आसमां सर पर, कोई राबर सितारा है न कोई आसमां सर पर, कहाँ ले जाएगा मुझको मेरा रास्ता नहीं खुलता। कोई राबर सितारा है न कोई आसमां सर पर, कहाँ ले जाएगा मुझको मेरा रास्ता नहीं खुलता। और मुसाफिर आज बस्ती में जो लौटा है तो हैरान है, मुसाफिर आज बस्ती में जो लौटा है तो हैरान है, किसी ने भी मडेरों पर दिया जलता नहीं रखा। मुसाफिर आज बस्ती में जो लौटा है तो हैरान है, किसी ने भी मडेरों पर दिया जलता नहीं रखा। और यही काफ़ी है आंगन में वो रुत कुछ देर ठहरी थी, यही काफ़ी है आंगन में वो रुत कुछ देर ठहरी थी, कोई मौसम भी मिट्टी पर हमेशा तो नहीं ठहरा। यही काफ़ी है आंगन में वो रुत कुछ देर ठहरी थी, कोई मौसम भी मिट्टी पर हमेशा तो नहीं ठहरा। और चरागे हिज्र की लौही दिलों को ज़िंदा रखती है, चरागे हिज्र की लौही दिलों को ज़िंदा रखती है, मगर ये आग पत्तों में छुपाने का हुनर ठहरा। चरागे हिज्र की लौही दिलों को ज़िंदा रखती है, मगर ये आग पत्तों में छुपाने का हुनर ठहरा। और चलो फिर से मोहब्बत की ये बाजी खेल लेते हैं, चलो फिर से मोहब्बत की ये बाजी खेल लेते हैं, यही होगा ना फिर हमसे ज़माना जीत जाएगा। चलो फिर से मोहब्बत की ये बाजी खेल लेते हैं, यही होगा ना फिर हमसे ज़माना जीत जाएगा। और वो दरिया था उसे ज़रख़ेज़ मट्टी भी बुलाती थी, वो दरिया था उसे ज़रख़ेज़ मट्टी भी बुलाती थी। मैं सहरा था मगर उसने मुझे प्यासा नहीं रखा। वो दरिया था उसे ज़रख़ेज़ मट्टी भी बुलाती थी। मैं सहरा था मगर उसने मुझे प्यासा नहीं रखा। एक ज़रा और ढंग की आपको सुनाता हूँ। आँख में, ये जब मैंने गज़ल कह ली तो पता चला ये तो गालिब की वो थी, ज़मीन थी, लेकिन चले। आँख में बिखरी कहानी और है, दिल में एक रंजे ज़मानी और है। एक दरीचा नीम वाह है मुंतज़िर, एक दरीचा नीम वाह है मुंतज़िर, दूर एक लर्ज़ा निशानी और एक दरीचा नीम वाह है मुंतज़िर, दूर एक लर्ज़ा निशानी और है। और बादबां यादों का खुलता जाए है, बादबां यादों का खुलता जाए है,
اب سمندر کا یہ پانی اور ہے، اور یادیں ابر و باد سے مہکی ہوئی، یادیں ابر و باد سے مہکی ہوئی، اس نگاہ کی مہربانی اور ہے، یادیں ابر و باد سے مہکی ہوئی، اس نگاہ کی مہربانی اور ہے، پھر ہوا یوں ایک تماشا بن گئے، پھر ہوا یوں ایک تماشا بن گئے، ہم نے بھی تو خاک چھانی اور ہے، پھر ہوا یوں ایک تماشا بن گئے، ہم نے بھی تو خاک چھانی اور ہے، اور پھر کوئی مٹھی میں جگنو آ گیا، پھر کوئی مٹھی میں جگنو آ گیا، روشنی یہ کہکشانی اور ہے، اور عکس ماہ خواب سے دہکا ہوا، عکس ماہ خواب سے دہکا ہوا، یہ تو چہرہ آسمانی اور ہے، عکس ماہ خواب سے دہکا ہوا، یہ تو چہرہ آسمانی اور ہے، ایک سر کن فکاں بہتا ہوا، ایک نغمہ جاویدانی اور ہے، لو جو دیتا ہے سر شاخ ازل، وہ چراغ لامکانی اور ہے، اور حد ہے کوئی حسن کی اور عشق کی، حد ہے کوئی حسن کی اور عشق کی، اس جہاں کی لازمانی اور ہے، حد ہے کوئی حسن کی اور عشق کی، اس جہاں کی لازمانی اور ہے کوئی یہ عشق سے آگے کی جا، ہے کوئی یہ عشق سے آگے کی جا، اس زماں کی راجدھانی اور ہے، اور پھر کئی رازوں بھری ایک نیند میں، پھر کئی رازوں بھری ایک نیند میں، خواب دریا کی روانی اور ہے، اور بیل ہے مہتاب سے لپٹی ہوئی، بیل ہے مہتاب سے لپٹی ہوئی، اس پہ یہ رنگ خزانی اور ہے، بیل ہے مہتاب سے لپٹی ہوئی، اس پہ یہ رنگ خزانی اور ہے، اور پھر کوئی تجسیم ہوتا اسم ہے، پھر کوئی تجسیم ہوتا اسم ہے، خواب کا تاکہ معانی اور ہے، پھر کوئی تجسیم ہوتا اسم ہے، خواب کا تاکہ معانی اور ہے مسافت یہ دیار عشق کی، ہے مسافت یہ دیار عشق کی، اس سفر کی رائگانی اور ہے مسافت یہ دیار عشق کی، اس سفر کی رائگانی اور بہت شکریہ سر. اب ہمارے جو اگلے مہمان شاعر ہیں یہ ہماری مسکراہٹوں کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان کی 3 خصوصیات ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ آپ کی مسکراہٹیں بہتر بناتے ہیں، آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ آپ مسکرا سکیں، دانتوں کے ڈاکٹر ہیں. دوسرے یہ اقبالیات پر ان کا کام ہے بہت اہم. اور تیسرا جو ان کی ایک بہت بڑی اور اہم ان کا وصف ہے وہ یہ کہ منظوم قرآن پاک کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے سیرت پہ. اچھا، منظوم سیرت انہوں نے لکھی ہے. مجھے ذرا تھوڑی سی کنفیوژن والی انفارمیشن ملی تھی. آپ کی تالیوں میں یوسف شاہد صاحب. السلام علیکم. صاحب صدر صاحب کی اجازت سے، اصل میں جب اتنے اچھے لوگ پڑھ کے جائیں تو اصل میں آزمائے جاتے ہیں، بعد میں جو بلائے جاتے ہیں. ایسا کیا کرے گا میری بستی میں اجالا سورج، کیا کرے گا میری بستی میں اجالا سورج، یہ جو مغرب سے نکل آیا ہے کالا سورج.
کیا کرے گا میری بستی میں اجالا سورج، یہ جو مغرب سے نکل آیا ہے کالا سورج، اس سیاہ داغ کو خورشید نہ کہنا لوگو، اس سیاہ داغ کو خورشید نہ کہنا لوگو، ہو نہیں سکتا کبھی شب کا حوالہ سورج، ہو نہیں سکتا کبھی شب کا حوالہ سورج۔ اور یہ ہے کہ یوں نارسائی میں لطف رسائی دیتا ہے، یوں نارسائی میں لطف رسائی دیتا ہے، وہ روبرو مجھے اکثر دکھائی دیتا ہے، یوں نارسائی میں لطف رسائی دیتا ہے، وہ روبرو مجھے اکثر دکھائی دیتا ہے، بلند بانگ کہو دل کا ماجرا سارے، امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا بلند بانگ کہو دل کا ماجرا سارے، امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ نظم جو ہے وہ ہمارے نہیں پڑھی گئی، تو میں نظم کی اجازت سے آپ سے نظم کا عنوان ہے کہ آؤ کچھ اور بات کرتے ہیں، آؤ کچھ اور بات کرتے ہیں، کب ڈھلے گی جہاں سے شام علم، درد یہ زندگی کے ہوں گے کم، آدمی قید زر سے چھوٹے گا، اس جہان علم رسیدہ میں، خاک برسر بھی مسکرائیں گے، جی کے دیکھیں گے زندگی اپنی، اس زمان و مکان کے کوہرے میں، ہم کو اس کشمکش سے کیا لینا، جتنا جینا ہے جی کے مر جائیں، خود کو لپٹائیں اور گزر جائیں، بھول کر تلخیاں زمانے کی، غم کے اس جال سے نکلتے ہیں، آؤ کچھ اور بات کرتے ہیں۔ ہنسنے رونے سے کچھ نہیں ہوتا، وقت طوفان ہے چلتا رہتا ہے، لوگ زندہ رہیں یا مر جائیں، شہ سوار زمان نہیں رکتا، روز و شب ایک جیسا ڈھلتے ہیں، کتنے موسم گزر گئے لیکن دور ظلم و ستم کا دائم ہے، کتنے موسم گزر گئے لیکن دور ظلم و ستم کا دائم ہے، سال صدیاں نگلتے جاتے ہیں، زندگی چاٹ لی ہے لمحوں نے، اور سال صدیاں نگلتے جاتے ہیں، زندگی چاٹ لی ہے لمحوں نے، عظمت آدمی کے سب قصے شہر یاری کے ہی بہانے تھے، اور واقعات عروج انسانی اب یہ لگتا ہے سب فسانے تھے، رنگ تاریخ کی کہانی میں خوش ترازی کو یار بھرتے ہیں، دل جلانے سے بھی ملے گا کیا، ہم نے کرنا تھا جو نہیں سیکھا، آہ فریاد التجاؤں سے غم کے موسم کہاں بدلتے ہیں، آؤ کچھ اور بات کرتے ہیں، آؤ ہم بھی کریں شمائم کی، بلبل و لالا زار کی باتیں، لولیانے غزال چشمہ کی، دل برانے بہار کی باتیں، اور سچ کی تصویر دل نواز نہیں، تلخیوں میں کوئی خمار نہیں، درد کے اس حصار سے نکلیں، تلخیوں کے خمار سے نکلیں، زندگانی سے کیا گلا شکوہ، آؤ چھیڑیں وہ بے خودی کے تار، ہم نشیں ہو اگر وہ شیریں کار، ہم بھی تفسیر حسن ماہ کریں، آگ جلتی ہے برف میں کیسے، اور کیسے وہ ہونٹ غنچہ تراز آتش نم سے لال رہتے ہیں، ہم بھی اس بے خودی میں جیتے ہیں، عکس جانا میں گھول کر مہتاب چاندنی کی شراب پیتے ہیں، اور بھول جائیں ضمیر کی باتیں، فکر فردہ میں کس لیے آخر آج اپنا خراب کرتے ہیں، آؤ کچھ اور بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بہت شکریہ، ایک چھوٹی سی نظم ہی اور ہے، نظم اس لیے کہ نظم میں نے دیکھا بہت کم پڑھی جاتی ہے، اس کا ہے عنوان ہے محبت ہے مجھے،
اور یہ جو ہماری عمر کے لوگ ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سمجھیں گے. محبت ہے مجھے اترتی چاندنی سے جو گری ہے تار بالوں میں. نظر بھی آ رہی. اترتی میں کر رہے ہیں سارا یہ تو. اترتی چاندنی سے جو گری ہے تار بالوں میں، نظر کی روشنی سے جو ذرا مدھم سی لگتی ہے. محبت ہے مجھے گردش کی ان کوسین کرنوں سے جو ریزہ ریزہ ہو کے صفحۂ مصحف پہ پھیلی ہیں. نرم غمگین لہجے سے، صدائے درد کی خوشبو سے، ہلکے رنگ سایوں سے، مہکتے تن کے گلشن سے جہاں شام خزاں کے پھیلتے بے درد مہکتے تن کے گلشن سے جہاں شام خزاں کے پھیلتے بے درد لمحوں نے کئی گلفام جذبوں کو قبائے زرد پہنا دی. جہاں پر وقت خواں شام نے کھلتے گلابوں کی رگوں سے خون نچوڑا ہے. محبت ہے مجھے سینے کی سرسوں سے گزرتی سانس موجوں سے، تھکے ہارے خیالوں سے، دبیلوں میں الجھتی سوچ کے جلتے چراغوں سے. تمہارے ساتھ جو گزرا ہر ایک پل سے محبت ہے، جو اس چاہت نے بانٹی تھیں قرابت اور فرقت کو کہاں میں بھول پایا ہوں. گلہ کیسا شکایت کیا، چلو اس زندگی کی راہ میں چلتے چلے جائیں. نہ آنے والی شب کا سوچ کر خود میں پریشاں ہوں، نہ گزری کل کی یادوں میں رہیں رنجیدہ افسردہ. دہر کی تیز موجوں میں بکھرتی زندگی کے پل دو پل ڈھلتے کنارے پر کسی کا ہاتھ کیا تھامے کہ ساحل بہتے جاتے ہیں. کسی کا ہاتھ کیا تھامے کہ ساحل بہتے جاتے ہیں. میرے بس میں کہاں ہے وقت کا بہتا ہوا دھارا. میں چاہوں بھی تو ان پلکوں تلے پھیلی ہوئی پرچھائیوں کو دھو نہیں سکتا. مگر اتنا بتانا ہے، محبت روشنی ہے جو گزرتے موسموں کی گھاٹیوں میں کم نہیں ہوتی. اندھیروں میں چمکتی ہے، کبھی مدھم نہیں ہوتی. اے عمر تیز رو میں وقت کی رفتار سے بڑھتے ہوئے ساتھی، جو ممکن ہو ذرا سننا، مجھے تم سے محبت ہے. جی احباب، ایک تو یہ بات جو ہے ماننی پڑے گی کہ جس طریقے سے آج ہمارے جو شاعر حضرات ہیں، پینلسٹ ہیں، وہ بڑے بہترین شاعر ہیں، بہترین تخلیق کار ہیں، عمدہ شعر کہے، ویسے ہی جو ہمارے سامعین ہیں بڑے باذوق ہیں. ہمیں بہترین جو ہے سامعین میسر آئے. اور ایک دو باتیں یہاں پر ہوئیں جناب صدر کو، کیونکہ روایت یہ ہے کہ جناب صدر کے بعد بولنا گستاخی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایک بات جو ہے وہ یہاں پر یہ ہوئی کہ ہم جب قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آتے ہیں تو ہم دربار قاسمیہ میں آتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ جو شاعر ہیں اور جیسے شہزاد نیّر صاحب ہیں اور ڈاکٹر فخر عباس صاحب ہیں، ان کا جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے وہ بڑا شاندار ہے. یوٹیوب اکاؤنٹ جو ہے تو جتنے ان کے مشاعرے ہیں وہ اس پر آتے ہیں. اسی طریقے سے جو قاسم علی شاہ کا سوشل میڈیا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. بات ہوئی کہ ہم جو ہیں ینگ لٹریری سرکل بگنرز ہیں اور ظاہری بات ہے اپنی اپنی وال پہ پوسٹ کرتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ قاسم علی شاہ کا سوشل میڈیا بالکل ایسے ہی دیکھتے ہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے اسکول جاتے تھے تو شام میں وہ کوئی صاحب بتاتے تھے وہ دیکھو ایروپلین جا رہا ہے تو اس وقت جو ہے ماشاءاللہ جو فیم ہے سوشل میڈیا کی اور جو ایک آپ کہہ لیں ہارڈ ورک ہے شاہ صاحب کا اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا، تو بالکل ہم اسی تیاری سے آئے ہیں. جیسے بندہ سوچتا ہے کہ میں پی ٹی وی پہ یا جیو نیوز پہ جا رہا ہوں، تو ہم تیار ہو کے آئے ہیں کہ ہم قاسم علی شاہ کے سوشل میڈیا پر آئے ہیں. تو دربار قاسمیہ کے لیے بھی کلیپنگ ہونی چاہیے جناب. ہاں جی، نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ.
کہ ہم نے جناب صدر کو دعوت دینی ہے. جناب صدر کو دعوت دینے سے پہلے میں ایک بار پھر ہماری جو محترمہ ہیں ڈاکٹر عائشہ عظیم صاحبہ, یہ بات کہنی چاہیے کہ بڑی محنتی ہیں بڑی محنتی ہیں, بڑی قابل ہیں, اور یہاں پر واقعی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹاپکس پر بات ہوتی رہی, اور جیسے کہتے ہیں کہ کوئی نیشنل ایشوز پر, انٹرنیشنل ایشوز پر جو لٹریچر کا پہلو ہے وہ ہم یہاں پر کافی دیکھتے تھے, اس طریقے سے وہ نمایاں یا ڈومیننٹ نہیں تھا, ایک کمی محسوس ہوتی تھی کہ لٹریچر جو ہے وہ یہاں پر اس طریقے سے ڈسکس جو ہے وہ نہیں ہوتا. لیکن یہ کیا کہنا چاہیے کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے لیے بہت اچھا ہوا کہ انہیں ڈاکٹر عائشہ عظیم مل گئیں, یا یہ بھی کہنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحبہ کے لیے بڑا اچھا ہوا کہ وہ یہاں آ گئی. بہرحال جو بھی ہوا یہ بڑا اچھا ہوا, اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں. اب جناب صدر جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ جب میں بات کر رہا تھا کہ 2015 میں ہم نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی, تو اس وقت سے ہم چونکہ ایم اے اردو کر رہے تھے, اور تیمور صاحب جیسے شاعروں کو ہم بلایا کرتے تھے مجلس اقبال میں, جی سی میں, تو جب ہم حلقہ ارباب ذوق میں اور پاک ٹی ہاؤس میں جایا کرتے تھے, جہاں پر ہمیں انگلی پکڑ کر اسلم سعیدی صاحب لے کے گئے, جو کہ آج بہت دیر سے آئے ہیں, تو اس وقت ہم جناب صدر کو حلقہ ارباب ذوق میں دیکھتے تھے, انہیں سنتے تھے, اور اس کے بعد شہر بھر میں کہیں بھی تقریب ہو, آپ کہہ لیں کہ وہ الحمرا کی تقریبات ہوں یا وہ والی تقریبات جو کہ ہم اکثر دوست کہتے ہیں کہ ہمارے سینئرز جو ہیں وہ اپنے ڈرائنگ روم میں کرتے ہیں اور ہمیں وہاں جانا چاہیے, تو وہاں پر بھی میں گیا کئی مرتبہ اور ان تقریبات میں بھی شامل ہوا. تو الٹیمیٹلی اب یہ ہے کہ جناب صدر کی جو غزلیں ہیں وہ ہم ان کی وال پہ بھی دیکھتے ہیں, ان کو بالمشافہ بھی سنتے ہیں, یہ شعر بھی سناتے ہیں, نوجوانوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور تنظیموں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. آپ سب دوستوں کی بھرپور تالیوں میں ایک دفعہ تالیاں بجا دیں. بھرپور تالیاں تو یہ ہیں جناب توقیر احمد شریفی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کا شکریہ, جنید صاحب کی تنظیم کا بھی شکریہ, قاسم فاؤنڈیشن ڈاکٹر صاحب کا شکریہ. آپ کی بہت خوبصورت نقابت ہوئی. اس محفل کی 2 خوبصورت باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا, بلکہ 3 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ بہت اچھے شعر سننے کو ملے اور بہت قابل شعراء سے سننے کو ملے, جن کا میں سمجھتا ہوں کہ بیشتر ایسے لوگ ہیں کہ وہ سٹیج پہ ہی ہونے چاہیے اور ان کو صدارت ہی کرنی چاہیے, مگر میری یہ خوش نصیبی ہے کہ مجھے ان کے درمیان یہ موقع ملا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سامعین کی جو بات کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ صاحب صدر کے آتے تک 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, ایک تو سامعین نہیں رہتے اور تیسری داد تقسیم ہو چکی ہوتی ہے, وہ نہیں رہتی. تو جہاں تک سامعین ہیں وہ چونکہ برقرار ہیں, تو میں کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی بات کروں جس سے شاید داد بھی مل جائے. تیسری بات میرے لیے یہ بہت عزت کی بات ہے, وہ یہ کہ میرے بڑے عزیز دوست یہاں پہ موجود ہیں, جس میں مسعود علی خان صاحب ہیں, بہت ہی عزیز دوست ہیں, اور یہ عموماً اس قسم کی محفل میں نہیں جاتے, لیکن جب ان کو پتہ چلا تو یہ تشریف لائے ہیں, ویری کائنڈ آف ہم. اس کے علاوہ ڈاکٹر سعید صاحب ہیں, وہ تو خیر آتے ہیں, اور منشا قاضی, اور سب سے بڑھ کے غلام حسین ساجد صاحب جو کہ ہمارے شعراء کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں, اور آئی وڈ سے کہ شعروں کا تاج ہیں. تو ان کا اس محفل میں ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ ایک عمدہ محفل ہے, اور اس میں شرکت کرنے والے لوگ ڈیفینیٹلی بہت اچھے ہیں ماں سوائے میرے. اچھا جی, میں چونکہ ابھی ڈاکٹر شاہد صاحب نے کہا کہ نظم نہیں ہوئی یا کم ہوئی ہے, تو میں ایک حمدیہ نظم سے ابتدا کرتا ہوں. حمدیہ نظم بہت کم کہی گئی ہے,
بقول فخر عباس کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ کرے کم از کم فخر عباس کی سمجھ میں آ جائے۔ اس کا عنوان ہے اذیت لوٹ جاتی ہے۔ عقیدت سوز کی گرہوں کو کھولے، شام کو آواز دیتی ہے۔ عقیدت سوز کی گرہوں کو کھولے، شام کو آواز دیتی ہے۔ دعائے شب پرستی جاگ اٹھتی ہے۔ خط تنسیق سے بہتا ہوا آنسو، کسی خوشبو کے ہونٹوں پر لکھی ایک داستان غم سناتا ہے۔ خط تنسیق سے بہتا ہوا آنسو، کسی خوشبو کے ہونٹوں پر لکھی ایک داستان غم سناتا ہے۔ شب تکثیر رو کر آنکھ سے کاجل بہاتی ہے۔ ہوا میں اوس کے غمگین لہجے کی صدا خاموش رہتی ہے۔ زمینی شور سے باہر نکل کر اعتراف جرم حد کل نگاہی کی جلالت سے بھری سرحد کو چھوتا ہے۔ پھٹا دامن دعا میں گڑ گڑاتا ہے، اذیت لوٹ جاتی۔ زمینی شور سے باہر نکل کر اعتراف جرم حد کل نگاہی کی جلالت سے بھری سرحد کو چھوتا ہے۔ پھٹا دامن دعا میں گڑ گڑاتا ہے، اذیت لوٹ جاتی ہے۔ اچھا کچھ سنانا تھا میں نے اور تھا، لیکن میرا بڑا پیارا دوست یہ فخر عباس، اس کا پھر ذکر آتا ہے تو اس کو میں دیکھتا ہوں نا تب میری بس کچھ اور سے سنانے کو دل کرتا ہے، تو جوانی واپس آ جاتی۔ ہلچل مچائی یاد نے سینے پہ دم کیا۔ ہلچل مچائی یاد نے سینے پہ دم کیا، اور اس کے بعد تم سے بچھڑنے کا غم کیا۔ ہلچل مچائی یاد نے سینے پہ دم کیا، اور اس کے بعد تم سے بچھڑنے کا غم کیا، اور پلکوں پہ کارے ہجر کے تارے چمک اٹھے۔ پلکوں پہ کارے ہجر کے تارے چمک اٹھے، شب بھر رخ گلاب کو شبنم نے نم کیا۔ اس خوب تر نے اپنی ضیافت کے شوق میں، اس خوب تر نے اپنی ضیافت کے شوق میں ایک میکدے کو اپنی نگاہوں میں ضم کیا۔ ایک میکدے کو اپنی نگاہوں میں ضم کیا، اور عشوہ گری پہ جس کی فدا تھی ہر ایک نظر، عشوہ گری پہ جس کی فدا تھی ہر ایک نظر، میں نے صنم کدے میں اسی کو صنم کیا۔ میں نے صنم کدے میں اسی کو صنم کیا۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ رکت سی کیوں جمی ہے تخاطب کے گوش میں، رکت سی کیوں جمی ہے تخاطب کے گوش میں، میں نے تو اپنے سوز کو پہلے سے کم کیا، میں نے تو اپنے سوز کو پہلے سے کم کیا۔ اور وہ غزل جو کہ میں فخر عباس کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، تھوڑے سے شعر ہیں لیکن یہ تھوڑی سی نوجوانی کی طرف جاتی ہے کہ اس نے یاد کرنے، ہاں ایک ہی ہے، نہیں شعراء میں نوجوان یہی ہے نا، مسئلہ یہی ہے تقریباً نوجوان، یہ تقریباً نوجوان، ہاں بچپنا نہیں گیا۔ اس نے یاد کرنے پر شکریہ بھی لکھا ہے، اس نے یاد کرنے پر شکریہ بھی لکھا ہے، اور بھول جانے کا مشورہ بھی لکھا ہے، اور بھول جانے کا مشورہ بھی لکھا ہے، اور جن حسین لوگوں سے رابطہ بھی لکھا ہے، جن حسین لوگوں سے رابطہ بھی لکھا ہے، ان سے دور رہنے کا فاصلہ بھی لکھا ہے، ان سے دور رہنے کا فاصلہ بھی لکھا ہے۔ اور کب یہ آنکھ ٹکرائی دل ہوا کہاں گھائل، کب یہ آنکھ ٹکرائی دل ہوا کہاں گھائل، اس جوان عشرے کا حادثہ بھی لکھا ہے، اس جوان عشرے کا حادثہ بھی لکھا ہے۔
اور اب وہ 2-3 شعر دیکھ لیجئے کہ ماڈرن پوئٹری سمجھ لیں کہ لوگ بھول جاتے ہیں وہ گلی محبت کی، لوگ بھول جاتے ہیں وہ گلی محبت کی، اس لیے تو گوگل میں راستہ بھی لکھا ہے، اس لیے تو گوگل میں راستہ بھی لکھا ہے، اس لیے تو گوگل میں راستہ بھی لکھا ہے، اور شہر دل کے مینیو میں ذکر ہے اضافی یہ، شہر دل کے مینیو میں ذکر ہے اضافی یہ، اس کے شیریں ہونٹوں کا ذائقہ بھی لکھا ہے، اس کے شیریں ہونٹوں، یہ خاص طور پہ میں نے خان صاحب کے لیے شیئر کیا، خان صاحب کہ ماشاءاللہ بزنس ہے نا ہاسپٹیلٹی کا، تو ایک یہ بھی ذائقہ مینیو میں لکھا جا سکتا ہے سر، شہر دل کے مینیو میں ذکر ہے اضافی یہ، اس کے شیریں ہونٹوں کا اور ذائقہ بھی لکھا ہے، اور عشق تم کو ہو جائے میری ہیلپ لے لینا، عشق تم کو ہو جائے میری ہیلپ لے لینا، میں نے تو محبت پر جائزہ بھی لکھا ہے، میں نے تو محبت پر جائزہ بھی لکھا ہے، اور خامشی نصیحت ہے اس لیے تجھے توقیر، خامشی نصیحت ہے اس لیے تجھے توقیر، اس زبان بندی کا فائدہ بھی لکھا ہے، اس زبان بندی کا فائدہ بھی لکھا ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو ایک آدھ چیز اور سنا دوں، کیونکہ پھر آپ اس جتنی کوئی داد شاید تھوڑی بہت مل جائے، تو 2-3 شعر دیکھیے کہ ملا ہے رزق محبت جو بے بہا مجھ کو، ملا ہے رزق محبت جو بے بہا مجھ کو، حصول عشق پہ بخشی گئی وفا مجھ کو، حصول عشق پہ بخشی گئی وفا مجھ کو۔ اور یہ شعر دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ شعر دیکھیے گا کہ میں اپنے آپ کو ہر ایک میں بانٹ دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو ہر ایک میں بانٹ دیتا ہوں، ملی ہے راحت ایثار کی دعا مجھ کو، ملی ہے راحت ایثار کی دعا مجھ کو، اور میری جبیں پہ سماجت کی جو نشانی ہے، میری جبیں پہ سماجت کی جو نشانی ہے، اسی کو مان لے اور بخش دے خدا مجھ کو، میری جبیں پہ سماجت کی جو نشانی ہے، اسی کو مان لے اور بخش دے خدا مجھ کو۔ اور حسن کیوں بکھر گیا جمال کیوں نہیں رہا، حسن کیوں بکھر گیا جمال کیوں نہیں رہا، میں منصب حیات پر بحال کیوں نہیں رہا، میں منصب حیات پر بحال کیوں نہیں رہا۔ شعر دیکھیے گا نیر بھائی کہ کہا تھا اس نے خواب میں کہ میرا ہاتھ تھام لے، کہا تھا اس نے خواب میں کہ میرا ہاتھ تھام لے، میں گر رہا ہوں اب مجھے سنبھال کیوں نہیں رہا، میں گر رہا ہوں اب مجھے سنبھال کیوں نہیں رہا۔ اور عجیب مخمصہ ہے یہ جو حل طلب ہے آج بھی، عجیب مخمصہ ہے یہ جو حل طلب ہے آج بھی، ہمیں اب اس کی بات کا ملال کیوں نہیں رہا، ہمیں اب اس کی بات کا ملال کیوں نہیں رہا۔ اور میں آخر میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک چیز ایسی پڑھ دوں کہ فخر کو اعتراض ہو، ہاں اس کو اعتراض نہ ہو، بلکہ وہ میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جناب ساجد غلام حسین ساجد صاحب کی موجودگی، ان کی زمین میں، ایکچولی زمین کا قصہ جب آ گیا تو ایک چھوٹی سی بات بھی کر لوں کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے تو باتھ رومز میں شعر لکھے جاتے تھے، اور ابھی لکھے جاتے ہیں، لیکن اس وقت جی اس باتھ روم میں شعر لکھے جاتے تھے۔ پھر کسی نے پوچھا میاں تم بھی شعر لکھتے ہو؟ میں کہا جی ابھی تو لکھتے ہی ہیں لیکن الٹیمیٹلی کہنے بھی لگیں گے۔ تو کہنے لگے کہ وہ کس زمین میں لکھتے ہو؟ میں نے کہا ابھی تو باتھ روم کی دیوار پہ لکھتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہاں بات ہے، اور یہ جناب یہ زمین استادم غلام حسین ساجد صاحب کی ہے، اور جاتا نہیں ہے جان سے وہم و گمان عشق، جاتا نہیں ہے جان سے وہم و گمان عشق،
شاید کوئی سراب ہے یہ داستان عشق، شاید کوئی سراب ہے یہ داستان عشق، اور کوئی صلہ نہ کوئی عنایت کسی کی ہے، کوئی صلہ نہ کوئی عنایت کسی کی ہے، نا مہربان ہو چکے سب مہربان عشق، نا مہربان ہو چکے سب مہربان عشق، اور اس خاکداں سے دور یا افلاک سے پرے، اس خاکداں سے دور یا افلاک سے پرے، ہوگا کسی جگہ تو کوئی پاسبان عشق، ہوگا کسی جگہ تو کوئی پاسبان عشق۔ اور یہ شعر دیکھیے گا جی ڈاکٹر شاہد صاحب کے آواز کی مجال نہ قدرت بیان کی، آواز کی مجال نہ قدرت بیان کی، ٹھہری ہو خاموشی جہاں کامل زبان عشق، ٹھہری ہو خاموشی جہاں کامل زبان عشق۔ اور یہ دیکھیے گا شعر یہاں سے پھر تھوڑا سا رخ تبدیل ہو رہا ہے کہ رکھی جنہوں نے جان ہتھیلی پہ رب کے نام، رکھی جنہوں نے جان ہتھیلی پہ رب کے نام، گوندھے گئے تھے نور سے وہ پاسبان عشق، گوندھے گئے تھے نور سے وہ پاسبان عشق، اور سرما ہوا جو طور جبیں نور ہو گئی، سرما ہوا جو طور جبیں نور ہو گئی، بخشا گیا تھا دید پہ گویا نشان عشق، بخشا گیا تھا دید پہ گویا نشان عشق، اور محبوب ان سے انتہائے اوج پر ملے، محبوب ان سے انتہائے اوج پر ملے، رب دعا کا فیصلہ حاصل مکان عشق، رب دعا کا فیصلہ حاصل مکان عشق۔ اور یہ شعر جو ہے نا جس کے اوپر پوری یہ کلام کھڑا ہے، دونوں جہاں کے فیصلے دونوں کے درمیان، دونوں جہاں کے فیصلے دونوں کے درمیان، ایک مہمان عشق تھا ایک میزبان عشق، دونوں جہاں سلامت رہیں سر، بہت شکریہ سر، دونوں جہاں کے فیصلے دونوں کے درمیان، ایک مہمان عشق تھا ایک میزبان عشق، اور توقیر یار مقصد کون و مکان تھی، توقیر یار مقصد کون و مکان تھی، جب چاند شک ہوا تھا سر آسمان عشق، جب چاند شک ہوا تھا سر آسمان عشق، اور کوئی صلہ نہ کوئی عنایت کسی کی ہے، نا مہربان ہو چکے سب مہربان عشق، اور جاتا نہیں ہے جان سے وہم و گمان عشق، شاید کوئی سراب ہے یہ داستان عشق۔ بہت بہت شکریہ، ویری کائنڈ۔ بہت شکریہ سر۔ یہ تھے صدر مشاعرہ کی اجازت سے صدر مشاعرہ۔ آج کی محفل مشاعرہ اپنے انجام کو پہنچی۔ میں